آئیے خطیب اہل سنت، ناجش فن خطابت، وائز شری مقال، نباز قوم ملت، مفکر مسلک اعلی حضرت قاری سجاد حسین رضوی صاحب کا استقبال کر لیں۔ اس شعر کے ساتھ ہجر نبی کا درد ہے سینے میں لے چلو، ہجر نبی کا درد ہے سینے میں لے چلو، رمضان کیا کسی بھی مہینے میں لے چلو، پورا کرایہ دوں گا میں آقا سے مانگ کر، مجھ کو بھی اپنے ساتھ مدینے میں لے چلو۔ استقبال کر لے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مشکل میری راہوں میں ذرا تک نہیں آتی ہے مگر ماں کی دعا تک نہیں آتی، کرنے کو مدد آتے ہیں سرکار وہاں بھی، جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی۔ نقیب اہل سنت مولانا شہاب الدین رضوی صاحب کی اچھی نظامت سن رہے ہیں۔ حیرت نوری صاحب، ہدایت نوری صاحب، عطی اللہ نوری صاحب سب کو سن چکے ہیں، بس یہ سارے نوری سنا رہے تھے، اب نور العین بچا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ بھی ایک دو شعر سنا دیں گے۔ مفتی وسیع حیدر صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے۔ جب بزرگ علماء کرام کے چہرے پہ بیداری آ جائے تو امید ہے کہ سامعین بھی بیدار ہو ہی سکتے ہیں۔ آج لاہوری والے یہ ثابت کریں گے، اولا تو کسی کی شخصی محفل ہو اور تقریباً 1:45 بجے تک چل جائے یہی ریکارڈ ہے، لیکن 1:45 بجے بھی کم لوگ نہیں ہیں۔ الحمدللہ یہ 30 لوگ 30 نہیں 30,000 کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، یہ 25-30 لوگ 25-30,000 کے برابر ہے۔ 2 بجے بھور میں، اب بھور کہیے اس کو، 2 بجے 3 بجے بھور میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو حقیقت میں آپ کے دل میں ذکر مصطفیٰ کی جو چاہت ہے اور سید ظفر الحق کی جو محبت ہے، یقیناً آپ سید ظفر الحق کے چہرے کی زیارت کرنے اور ان کے نانا کا تذکرہ کرنے کی نیت لے کر بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے نانا کا ذکر سننے کی نیت سے بیٹھے ہیں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں 2-4 مصرے اور اسی پر تھوڑی دیر گفتگو کر کے، چونکہ 5-7 منٹ میں مکمل گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن اس وقت اور حالات کے اعتبار سے مجھے کیا کر کے کیا کہہ کے گزر جانا چاہیے وہ مجھے تھوڑا سا آتا ہے۔ آپ ایک بار مچل کے بول دیں سبحان اللہ، اس کے بعد میں انشاءاللہ شروع ہوتا ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے یہی آرزو سرکار دو عالم میری، بولے سبحان اللہ، ہے یہی آرزو سرکار دو عالم میری، ایسی اطنان لکھوں ایسے میں ذکر کروں آپ کو پیار آ جائے۔ سبحان اللہ، ہے یہی آرزو سرکار دو عالم میری، ایسے میں ذکر کروں آپ کو پیار آ جائے۔ ہم نہ چھوڑیں گے دامان رسول عربی، گردش وقت بھی آنے کو 1000 آ جائے۔ اب وہ مصرع آ رہا جس کو پڑھنے کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا، توجہ چاہوں گا علماء کرام کی بھی، کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ حسن سرکار کے آگے لگے پھیکا پھیکا، حسن سرکار کے آگے لگے پھیکا پھیکا، کر کے یہ چاند بھی گر 16 سنگار آ جائے، کر کے یہ چاند بھی گر 16 سنگار آ جائے، حسن سرکار کے آگے لگے پھیکا پھیکا، کر کے یہ چاند بھی گر 16 سنگار آ جائے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ، حسن سرکار کے آگے لگے پھیکا پھیکا، کر کے یہ چاند بھی گر 16 سنگار آ جائے۔ لاہوریہ شریف کے خوش عقیدہ سنی جنتی مسلمان ہو، جلال پیر مدار پیر لاہور پیر حضرت قمر قائل علیہ الرحمہ کے دیار میں رہنے والے غیور مسلمان ہو، تھوڑی دیر توجہ چاہتا ہوں، وقت کی قلت میرے پاس ہے، شعر میں نے حسن مصطفیٰ کے حوالے سے پڑھ دی ہے، تو 4 منٹ کی گفتگو بھی حسن مصطفیٰ پر ہی سن لو۔ سبحان اللہ، 4-5 منٹ کی جو گفتگو ہے، حسن سرکار کے آگے لگے پھیکا پھیکا، کر کے یہ چاند بھی گر 16 سنگار آ جائے۔ ہم میں سے کوئی پیارا لگے تو ہم کہتے ہیں فلاں کا بیٹا چاند کی طرح ہے، فلاں کا پوتا چاند کی طرح ہے، فلاں کا نواسا چاند کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاند کے حسن کے ہم قائل ہیں کہ چاند بہت خوبصورت ہے، چاند بہت
حسین و جمیل ہے، لیکن حسن سرکار کی جب بات آتی ہے تو حسن سرکار کے سامنے آسمان کا چاند بھی پانی مانگے کہ آقا کتنے خوبصورت تھے۔ وہی وجہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین و جمیل تھے کہ حضرت علی مرتضیٰ کہتے کہ میرے پیارے نبی کو وہ حسن ملا کہ حضرت یوسف کو تو حسن کا آدھا حصہ ملا، مصطفیٰ کو پورا ملا۔ حضرت حسان ابن ثابت کہتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور حسن مصطفیٰ دیکھنا چاہتے اما عائشہ کہتی میرے شوہر نامدار میری گود میں سر رکھ کر لیٹے تھے، چاندنی رات تھی، روشنی پھیلی تھی، میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی، میں کبھی مصطفیٰ کے روح انور کو دیکھتی۔ نتیجہ اما عائشہ نے نکالا آسمان کا چاند تھوڑا پھیکا ہے، آمنہ کا لال لاجواب ہے۔ حسن مصطفیٰ کی بات آ گئی تو آپ قرآن سے پوچھیں گے، قرآن کہتا ان کا چہرہ والضحیٰ، ان کی زلفیں واللیل اذا سجا، ان کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغی، ان کے گفتار وما ينطق عن الهوى، ان کا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے قدموں کی برکت لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ان کا سینہ الم نشرح لک صدرک، ان کے سفر سبحان الذی اسرا، ان کی ذات قد جاءکم من اللہ نور، ان کے شان قد جاءکم برہان من ربکم، ان کا مقام ان کا مقام قد جاء لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اور ان کی عظمت یہ ہے کہ آپ پورے قرآن میں 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، اور آپ ایک ایک کر کے ایک ایک سورہ کو پڑھو، سورۃ الفاتحہ پڑھو، سورۃ البقرہ پڑھو، سورۃ النساء پڑھو، سورہ آل عمران پڑھو، سورۃ النحل پڑھو، سورۃ الکوثر پڑھو، سورۃ الجن پڑھو یا سورۃ التوبہ پڑھو، دیگر جتنے سورہ ہیں قرآن پاک کے ہر ایک پارے کو ہر ایک ورد کو پڑھو تو آپ بھی امام اہل سنت کی زبان میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت۔ رات کے تقریباً 1:45 بجے ہیں اور مجھے میرے بھائی خطیب اہل سنت مولانا امتیاز محبوبی نے کہا تھا کہ 15 منٹ آپ کو دیا جاتا ہے، میں نے اس 15 منٹ میں سے 12 منٹ یوز کر لیے ہیں، تو اب میں مزید آگے بڑھنا نہیں چاہتا، اپنے بڑوں کا خیال رکھوں گا، ملاقات پھر ہوگی، بات کبھی ہوگی، تقریر بالکل نہیں ہوئی، بس یوں سمجھ لیجئے کہ شرکت کے لیے حاضر ہوا اور میں نے سوچا کہ شرکت کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ تو بولنا ہوگا، تو میں نے سوچا اپنے نبی کی عظمت بیان کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ ماشاءاللہ وہ میرے آقا جن کے بارے میں ہم لوگ اعلیٰ حضرت کی زبان میں ہمیشہ کہتے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ وما علینا الا البلاغ۔